بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلا الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھے محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو یاد ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لوریاں سنائیں کہ جناب ابراہیم نے کیا کیا، جناب اسماعیل نے کیا کیا۔ اگر یہ قصوں کی کتاب ہوتی، کہانیوں کی کتاب ہوتی تو اس کے شاید 150 والیوم ہونے چاہیے تھے، کیونکہ صرف حضرت نوح کی زندگی اگر خدا بیان کرنے پر آ جائے تو 900 سال سے زیادہ حضرت نوح کی زندگی ہے۔ ان ڈیٹیل اگر آج ایک ڈرامہ بھی بنتا ہے تو اس کی کتنی سیریز بن جاتی ہیں۔ تو خدا اگر انبیاء کے زندگی کے قصے سناتا کہ نوح سوتے کیسے تھے، نوح نے کس سے کیا باتیں کی تھیں، تو یہ کتاب بہت لمبی ہو جاتی۔ خدا نے 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں میں سے زندگی کے کچھ حصے ہمیں نکال کے دیے ہیں، کیونکہ ریپیٹڈلی جب انسان پیدا ہوتا ہے زندگی کی خواہشیں وہی ہوتی ہیں، تمنا وہی ہوتی ہے۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اسے گھر کی ضرورت ہے، ہر انسان کو بھوک ہے، ہر انسان کو پیاس ہے، ہر انسان کو شادی کرنی ہے، بیوی اور بچوں کی ضرورت ہے۔ تو ہماری ضرورتیں ریپیٹڈ ہیں، یہ نہیں کہ میری ضرورتیں اور ہیں
آپ کی ضرورتیں اور ہیں. 1000 سال پہلے جو انسان تھا اسے بھی سردی لگتی تھی، آج کے انسان کو بھی سردی لگتی ہے. یہ اور بات ہے، وہ سردی اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اس کے ٹولز الگ الگ ہو سکتے ہیں. آج ہیٹنگ ہے، کل لکڑی کے ذریعے آگ جلائی جاتی تھی. 10,000 سال پہلے والے انسان کو بھی بھوک لگتی تھی، آج کے انسان کو بھی بھوک لگتی ہے. 1000 سال پہلے والے جو انسان تھے وہ بھی شہرت کے طالب تھے، وہ بھی حکومت کے طالب تھے، وہ بھی پاور کے طالب تھے، وہ بھی طاقت کے طالب تھے. اور آج کے حکمران بھی آپ دیکھیں گے اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. مطلب انسان کی ڈیمانڈ نہیں بدلی، انسان کی نیچر نہیں بدلی، انسان کی فطرت نہیں بدلی. ٹائم کے اعتبار سے لباس کا رنگ بدلتا رہتا ہے، ٹائم کے اعتبار سے ضرورتوں کو پورے کرنے کے اسباب اور ریزن بدلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں چیز ایک ہی ہے. تو خدا نے خلاصہ کیا انبیاء کی زندگیوں کا، اور اس قرآن میں جسے بک آف دا لائف بولا جاتا ہے، زندگی سکھانے کے اصول خدا نے بتائے کہ اگر تو ان اصولوں کو فالو کرے گا تو تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. مثلا شیعہ سنی کے جھگڑے بہت ہیں. میں نے کہیں پہ مثال دی تھی، یہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن کے اصولوں پہ عمل کریں. سب سے بڑا اعتراض ایام فاطمیہ میں جو اہل بیت کے چاہنے والوں پہ ہوتا، وہ اعتراض یہ ہے کہ شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں. اگر یہ لعنت نہ بھیجیں تو مسئلہ ہے ہی نہیں. محبت تو ہم بھی جناب سیدہ سے کرتے ہیں، محبت تو آپ بھی جناب سیدہ سے کرتے ہو، محبت تو ہم بھی امیر المومنین سے کرتے ہیں. اہل سنت کے علماء کہتے ہیں ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں. محبت پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لعنت بہت بھیجتے ہو. اگر یہ لعنت کو مائنس کر دو تو ہم سارے کیا ہو جائیں؟ ایک ہو جائیں. اب جھگڑے ختم کرنے کے لیے بیچ میں قرآن کو لانا پڑتا ہے. اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں اور وہ غلط ہے تو قرآن اسے غلط بولے گا. اگر میں کام کر رہا ہوں اور وہ صحیح ہے اسے قرآن نے صحیح بولنا چاہیے. تو نہ بات آپ کی نہ بات میری، بات چلے گی کس کی؟ قرآن کی. اب کوئی بھی عمل ہو، وہ شراب کا پینا ہو، وہ لعنت کا بھیجنا ہو، وہ نامحرم سے تعلق بنانا ہو، وہ میوزک کا سننا ہو، کوئی بھی عمل میں کرتا ہوں میں نے دیکھنا ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا بولتا ہے. دوسری بات، قرآن کی یہ نیچر ہے ہی نہیں کہ قرآن نام بتائے، کہ بولے اگر ابو سفیان والے برے تھے تو خدا نام بتا دیتا، اور اگر اہل بیت اچھے تھے تو خدا نام بتا دیتا. بتاتا کہ علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو. 12 امام ہیں تو نام کیوں نہیں بتائے، اور 12 کے دشمنوں کے نام کیوں نہیں بتائے؟ تو گویا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے جو ہمیں علیاذ باللہ لڑا رہا ہے. اگر خدا 12 کے نام بتا دیتا تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. بتاتا پہلا علی ہے، آخری مہدی ہے، کہ سارے مسلمان مان لیتے. میں نے کہا تو بڑا بھولا ہے. خدا انسان کو جانتا ہے، انسان کی نیچر کو جانتا ہے. جو رسول نے دکھا کر، ہاتھ اٹھا کر، جو دکھا کر ہاتھ اٹھا کر بتایا کہ یہ مولا ہے، آج تک اس میں الجھا ہوا ہے کہ مولا کا مطلب یہ نہیں ہے، مولا کا مطلب وہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر خدا 12 کے نام بتا دیتا تو کل ابو سفیان وہی نام اپنے بچوں کے رکھ لیتا. پھر جھگڑا یہ چلتا کہ اللہ والا علی کون ہے اور بندوں والا علی کون ہے. خدا نے نام نہیں بتایا. اور میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا. آسان ترین کام ہے نام رکھنا. آپ کی مرضی ہے بچے کا نام رکھو غلام علی، کتنا آسان ہے، کوئی مشکل ہے؟ اس طرح نعرہ مارنا بہت آسان ہے. یہ کوئی بڑی زحمت لگتی ہے آپ کو نعرہ حیدری مارنا؟ بڑی آسانی سے لگا بھی لیا آپ نے، جواب دے بھی دیا. نام رکھنا بھی آسان ہے، نعرہ مارنا بھی آسان ہے. کوئی بڑی زحمت نہیں لگتی ہمیں کہ ایک لفظ کو بولنے میں اور ایک لفظ کو رکھنے میں. غلام علی نام رکھنا بڑا آسان ہے، پر بچے کو علی کا غلام بنانا بڑا مشکل ہے. غلام حسین نام رکھنا بڑا آسان ہے، پر امام حسین کا غلام بننا بڑا مشکل ہے. نام رکھنا آسان، صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. پوری زندگی جو ناموں کے پیچھے لگے انہیں کچھ بھی نہ ملا. جنہوں نے صفات پیدا کی، کوئی ابو ذر بنا، کوئی سلمان بنا، کوئی میثم تمار بنا، کوئی حبیب ابن مظاہر بنا.
اب ہو سکتا ہے کسی نے بچے کا نام غلام علی رکھا، لیکن سلمان کا نام تو غلام علی نہیں تھا، کردار میں علی کا غلام تھا۔ تو اللہ نے بھی یہ فیصلہ کیا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ نام رکھنا بڑا آسان ہے۔ نام رکھ لوں، کل کوئی بھی فلاں بچے کا نام رکھ لے اور بول دے گا کہ جو اللہ نے بولا ہے چھٹے کا نام یہ ہوگا، ساتویں کا نام یہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے مولا علی تو موجود تھے، لیکن آنے والے امام تو اس وقت نہیں تھے، اور اللہ پریڈکشن کر کے اگر نام بتا دے اور آنے والے زمانوں میں لوگ وہ نام رکھ لیتے اور ہر بندہ بولتا کہ مطلب میرا نام تھا اور میں تھا، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا۔ صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ صفت یہ بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں جن سے میں نے ہر طرح کا رجس دور رکھا، ہر طرح کی نجاست دور رکھی ہے۔ صفت یہ ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اگر کوئی بولتا ہے امام ہے تو سلونی کا دعویٰ کر کے دکھائے، اگر کوئی بولتا ہے میں اہل بیت رسول سے ہوں تو دیکھو اس کے قریب نجاست ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن صفات بتاتی ہے، یہ اصولوں کی کتاب ہے۔ تو میں نے کہا جناب ٹھیک ہے، لعنت بھیجنا صحیح ہے یا غلط ہے فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا۔ اگر قرآن لعنت بھیجے تو مطلب لعنت بھیجنا اچھا فعل ہے، اگر قرآن لعنت نہ بھیجے مطلب قرآن لعنت بھیجنا برا فعل ہے۔ تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا قرآن میں لعنت ہے کہ نہیں ہے، پھر اگر لعنت ہے تو یہ دیکھا جائے گا کس پہ ہے اور کس پہ نہیں ہے۔ تو جو قرآن بولے گا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کی سائیکولوجی کا یہ ہے کہ انسان کئی چیزوں کا منکر ہوتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، بٹ انٹرنلی ان چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے، بولتا ہے میں نہیں مانتا۔ جیسے کئی لوگ بولتے ہیں خدا کو نہیں مانتے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو مانتے ہیں۔ کہتا نہیں میں کسی خدا کو نہیں بلاتا، لیکن جب سمندر میں اور دریا میں ڈوبے گا، کسی مریضی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اس وقت بے ساختہ اس خدا کو بلائے گا۔ اسی طرح کئی مفتی بولتے ہیں ہم لعنت نہیں بھیجتے، لیکن وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ لعنتیں جا کہاں رہی ہیں۔ اس طرح ہمارے کئی شیعہ شاید بریفرڈ میں بھی ہوں، تقلید کو نہیں مانتے لیکن مانتے وہ بھی ہیں۔ ایک جناب کو ہم نے کہا کہ ہم تو تقلید کو نہیں مانتے، بڑے منکر ہیں مولانا۔ اب کئی چیزیں اتنی لاجیکل آسان ہوتی ہیں اور اس کو ہم نے بہت مشکل بنایا ہوتا ہے۔ اگر سارے مسائل میں لاجک کو بیچ میں لایا جائے تو ہمارے سارے پرابلمز کیا ہو جائیں؟ سولو ہو جائیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں مانتے تقلید کو؟ کہ فلاں صاحب کے کہنے پہ بڑی اچھی دلیلیں دیتے ہیں تقلید کے خلاف، یہ دلیلیں، وہ دلیلیں، یہ حدیثیں، یہ روایتیں، یہ قرآن کی آیتیں، میں نہیں مانتا تقلید کو۔ میں نے کہا دیکھو جس کے کہنے پہ نہیں مانتے اس کی کیا کرتے ہو؟ جس کے کہنے پہ تو تقلید کو نہیں مانتا اس کی کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے۔ لوجیکلی اگر سوچا جائے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو تقلید نہ کرے۔ جب سے تو پیدا ہوتا ہے تو تقلید کرنا شروع کرتا ہے۔ بات کرنے میں ماں باپ کی تقلید کرتا ہے، چلنے میں اپنے باپ کا چلنا دیکھ کے تو چلنا سیکھتا ہے، اسکول میں جاتا ہے تو ABC کس طرح لکھنا ہے تو اپنے ٹیچر کی تقلید کرتا ہے، سفرے پہ بیٹھنے کے بعد کھانا کیسے کھانا ہے تو اس میں تقلید کرتا ہے، کھانا کس طرح کوکنگ کرنی ہے تو اس میں تقلید کرتا ہے۔ تقلید سے تو بچ نہیں سکتا، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے، اور جاہل کو کسی نہ کسی عالم کی تقلید کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی تقلید سے بچا ہے تو وہ علی اور آل علی ہیں، جس نے پیدا ہوتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں یا انجیل سناؤں۔ کوئی بندہ اگر لوجک کو بیچ میں لایا جائے، یہ فضول باتیں ہیں۔ کئی بار انسان ایک کام کرتا ہے پر اسے پتا نہیں، بھائی کسی نہ کسی کی تو کر رہا ہے نا۔ اب یہی بندے جو بولتے ہیں ہم منکر تقلید ہیں، پھر جس کے کہنے پہ تقلید نہیں کرتے اسی کو فون کر رہے ہوتے ہیں بتائیے زنجیر زنی حلال ہے حرام ہے، بتائیے یہ فلاں نکاح حلال ہے حرام ہے، فلاں کام کیسے کرنا چاہیے۔ تو پوچھ تو رہا ہے نا، کسی نہ کسی سے تو پوچھ رہا ہے نا۔ اب فرق یہ ہے کہ تو نے کسی اور کو مجتہد بنایا ہے، فرق یہ ہے کوئی کسی عالم کی تقلید کرتا ہے، کوئی کسی جاہل کی تقلید کرتا ہے، لیکن اس فعل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح جو لعنت کو نہیں مانتے وہ خود بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم نے کہا مفتی صاحب لعنت تو آپ ہی بھیجتے ہو، کہ استغفر اللہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم سنی لعنت نہیں بھیجتے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے تو لعنتوں کی اتنی برسات کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا ہر بسم اللہ سے پہلے تو ایک لعنت بھیجتا ہے۔ کہا کہ وہ تو لعنت شیطان پر ہے۔ میں نے کہا پھر تجھے پتا نہیں شیطان ہے کون؟
اچھا میں نے کہا کبھی غور اور فکر کیا؟ واقعا ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. غور کرو تو زندگی کے آدھے مسئلے حل ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا شیطان رجیم پہ لعنت کر. میں نے کہا یہ ہے کون شیطان؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ بتائیے. ابلیس. میں نے کہا پھر اللہ سیدھا بولے نا، اتنا ہمیں پریشان کیوں کر رہا ہے؟ یہی بول دے گا اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، اے خدا ابلیس پہ لعنت. میں نے کہا یہ کیوں بولا؟ شیطان پہ لعنت. یہ کیوں نہیں سیدھا بول دے، نام بول دے، جس طرح بولتے یزید پہ لعنت. کئی لوگ ہیں جب بولو یزید پہ لعنت تو ناراض نہیں ہوتے، لیکن یہ بولو نا یزیدیت پہ لعنت تو ناراض ہو جاتے. یزید سے ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یزیدی جب صفت آتی ہے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اب شراب تو میں بھی پیتا ہوں، گناہ تو میں بھی کرتا ہوں، اور یزیدی بول دیا، صفات تو ادھر بھی آ گئی نا، تو اب لعنت کا دائرہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے. سرکل چھوٹا ہو تو کسی کو برا نہیں لگتا، سرکل بڑا ہو جائے تو ہر بندہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. میں نے کہا خدا نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کرو، یہ کہو کہ ابلیس پہ لعنت. کہا کہ کہو شیطان پہ لعنت. شیطان صفت ہے، ابلیس نام ہے. لعنت ناموں پہ نہیں ہوتی، لعنت صفت پہ ہوتی ہے. ابلیس جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جب شیطان بنا تو لعنت پڑی. اصل کردار ہے، اصل صفت ہے جس پہ لعنت بھیجی جاتی ہے. اگر لعنت ابلیس پہ ہوتی تو ابلیس تک محدود ہو جاتی، لیکن لعنت جب شیطان پہ آئی تو لعنت کا دائرہ کیا ہو گیا؟ وسیع ہو گیا. اب شیطان کا مطلب جو شیطنت کرے، شیطان کا مطلب جو لوگوں کو آپس میں لڑائے، جو مومن کو مومن سے لڑائے، اچھا بھلا گھر لوگوں کا اجاڑ دے. غیبت کرنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ غیبت بھی شیطانی کی ایک صفت ہے کہ آپ اس کی برائی وہاں کرو، اس کی برائی وہاں کرو، دو مومنوں کو آپس میں لڑاؤ، یہ شیطانی ہے. اب ایک بھولا بھالا مومن تھا، اس نے کہا مولانا مسئلہ تو گمبھیر ہو گیا. آپ نے کہا شیطان پہ لعنت ہے؟ کہ کبھی کبھی ہمارے بچے شرارت کرتے ہیں، بولتے ہیں مولانا بیٹا بڑا شیطان ہے. تو کہا یہ ہر اعوذ باللہ اس بچے پہ جا رہی ہے. میں نے کہا خدا بڑا ارحم الراحمین ہے. اب بچپنے میں ہم نے بھی بڑی شیطانیاں کی ہیں. رات کے اندھیرے میں کسی گھنٹی بجا کے بھاگ گئے. پاکستان میں پٹاخوں کی عید آتی تھی، لوگوں کے گھروں میں پٹاخے پھوڑ کے بندہ بھاگ گئے. یہ ساری شیطانیاں ہیں نا. کہ مولانا بیٹا بڑا شیطان ہے. کیا کرتا ہے کہ بندہ سو رہا ہے، پانی پھینک کے چلا جاتا ہے. نیا نیا ٹی وی خریدا، یہ دے بول ماری اور ٹی وی کا شیشہ ٹوٹ گیا. شیطان مطلب جو نقصان پہنچائے، شیطان مطلب جو شرارت کرے، شیطان مطلب جو لوگوں کو آپس میں لڑائے. اب میں نے کہا 14 سال یا 15 سال تک جب تک بندہ بالغ نہیں، خدا کہتا ہے تیری شیطانیاں معاف ہیں. وہ ارحم الراحمین ہے، تیری شیطانیاں معاف ہیں. لیکن 15 سال کے بعد جب تو عقل اور ممیز ہوا، اچھے اور برائی کی تمیز تیرے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی. اب اگر تم نے غلطی کی تو اس شیطانی کے اللہ کیا دیتا ہے؟ سزا دیتا ہے. اب پھر کہا کہ مولانا جب یہ لعنت آتی ہے تو کہ جو بھی شیطانی کرے گا سب پہ سیم سیم ہے. میں نے کہا ایسے نہیں ہے. اب آپ کے یہاں بارش برس رہی ہے، جو بلڈنگ سب سے بڑی ہوتی ہے پہلے بارش کے قطرے اس بلڈنگ پہ آتے ہیں، پھر یہ دیواروں سے ہوتے 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 نیچے کی طرف آتے ہیں. میں نے کہا لعنت بھی جب برستی ہے نا، جو سب سے پہلا بڑا شیطان ہے نا اس پہ آتی ہے، پھر چھوٹے شیطانوں پہ یہ بارش اس طرح برستی ہے، وہ پانی آتا رہتا ہے. دوسرا یہ سمجھو یہ پوری کائنات جو خدا نے بنائی بڑی سسٹمیٹک ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ خدا آپ کے دل کو بول رہا ہے دھڑک 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 تو دل دھڑک رہا ہے. یہ تو نہیں آپ لقمہ منہ میں ڈال رہے ہو تو خدا یہ بولے کہ بھائی کھانا ہضم ہو جائے، کھانا ہضم ہو رہا ہے. یہ تو نہیں کہ خدا لمحہ لمحہ بادلوں کو بول رہا ہے کہ بادل آئیں اور برسیں، لمحہ لمحہ کہ بادل آئیں. نہیں، خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے. سورج بنا دیا، اس کی گرمی آتی ہے، پانی پہ پڑتی ہے، بھاپ بنتی ہے، بادل اوپر جاتے ہیں. اسی طرح خدا نے آپ کے دل کے اندر، آپ کے وجود کے اندر ایک سسٹم بنایا. آپ کھانا کھاتے ہو، آٹومیٹیکلی یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، جس کو آپ بولتے ہو جس طرح آپ ایک موبائل لیتے ہو اس کی پروگرام. اب یہ تو نہیں جس کمپنی نے موبائل بنایا ہے وہ 24 آورز اس موبائل کے ساتھ کیا ہے؟ کنیکٹڈ ہے. اب آپ کال کر رہے ہو تو یہ موبائل اس کمپنی سے پوچھے کال لگے یا نہ لگے. اب والیوم کو اپ کرتے ہو تو یہ موبائل اس کمپنی سے پوچھے اب جناب بٹن دبا رہا ہے والیوم اپ ہو کہ نہ ہو. کمپنی نے کیا کر دی؟ کوڈنگ کر دی. اب بٹن دباؤ گے، کوڈنگ اپنے اعتبار سے کیا کرے گی؟ کام کرے گی. آپ کا دل دھڑکتا ہے، اگر غلط چیز کھاؤ گے بی پی ہائی ہو جائے گا. شوگر کا مریض ہو، میٹھی چیز کھاؤ گے شوگر ہائی ہو جائے گی. اب یہ تو نہیں خدا بول رہا ہے شوگر کو کہ ہائی ہو جا یا لو ہو جا. اللہ نے سسٹم اور اصول بنایا ہے.
اس اصول پہ عمل کرو گے صحت ملے گی، اس اصول پہ عمل کرو گے مر جاؤ گے۔ اب بندہ کتنا بھی علی والا ہو، اگر صحت کا خیال نہ رکھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ اب دل کو یہ نہ بولے تجھے نہیں پتا تھا میں علی والا تھا، تو مجھے اٹیک کیوں دے رہا ہے؟ بھئی دل کا کیا جائے، اللہ نے اصول بنائے ہیں، ان اصولوں پہ مسلمان بھی عمل کرے گا تو کامیاب ہے، ہندو بھی عمل کرے گا تو کامیاب ہے، کرسچن بھی عمل کرے گا تو کامیاب ہے۔ اب زہر ہے، زہر کے اندر اللہ نے اصل بنایا ہر بندے کو مارے۔ اب یہ تو نہیں آپ زہر کھا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاتا ہوں کچھ نہیں ہوگا مولانا، شفا مل جائے گی۔ جس طرح اکثر شوگر کے مریض کہتے ہیں مولا کی نیازیں کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کھانے کے بعد بندہ مولا کے پاس ہی چلا جاتا ہے۔ مولا نے تجھے کہا ہے کہ تو اتنا میٹھا کھا، کہ مولانا نیاز ہے، آپ نیاز کے مخالف ہے۔ میں نے کہا نیاز کا مخالف نہیں، مجھے یہ بتا مولا نے کب کہا تھا پورا پیالہ کھاؤ؟ شفا کی نیت سے کھانے، چاول کے دانے میں بھی شفا ہے، اور شفا نہیں تو پوری پلیٹ میں بھی شفا نہیں ہے۔ خاک کے شفا کا مطلب یہ تو نہیں صبح شام تو خاک کھاتا رہے، خاک کے شفا کا مطلب ذرہ اٹھا شفا کی نیت سے پھر شفا ملے گی۔ اب اپنی ہوا وہ ہوس نفس کو حسین کے نام پہ پورا کرنا چاہتا ہے، دل ہے میٹھے کھانے کا، مولا کے نیاز کے نام پہ ہوا و ہوس نفس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو پورا وجود کوڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے، پوری کائنات میں خدا نے پروگرامنگ کی ہے، اس پروگرامنگ کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے۔ اب آپ موبائل لیتے ہو، موبائل کا ایک بٹن ہے، اس بٹن کو دباؤ تو والیوم اپ، نیچے والے بٹن کو دباؤ تو والیوم ڈاؤن ہے۔ بٹن کے پیچھے کوڈنگ ہے، بٹن کو یہ نہیں پتا کہ دبانے والا کون ہے۔ مولوی کے ہاتھ میں بھی ہوگا تو والیوم اپ ہو جائے گا، چپڑاسی کے ہاتھ میں بھی ہوگا تو والیوم اب بٹن کو نہیں پتا کہ یزید دبا رہا ہے یا کوئی اور دبا رہا ہے۔ بٹن کا کام ہے دبنے پہ وہ کام کرے۔ میں نے کہا لعنت کو بھی نہیں پتا، لعنت کے پیچھے بھی اللہ نے کوڈنگ کی ہوئی ہے، کوئی بھی وہ کام کرے گا لعنت آٹومیٹیکلی برسنا شروع ہو جائے گی۔ کسی مفتی کے بھیجنے یا نہ بھیجنے سے لعنت کا تعلق نہیں ہے، بندہ ظلم کرے گا لعنت خود بخود آ جائے گی۔ یہ قرآنی اصول ہیں کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ یہ اللہ اصول بات کہہ رہا ہے، میری یہ کوڈنگ ہے، میں نے لعنت کو بولا ہوا ہے، جو جھوٹ بولے برسنا، جو ظلم کرے برسنا، جو رجس و نجاست میں چلا جائے برسنا۔ لعنت یہ نہیں دیکھتی کس پہ آنا ہے، لعنت صفت کو دیکھتی ہے اور اپنے مجرم کو خود ڈھونڈ لیتی ہے اور اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب ایک بندہ لعنت اللہ، اب لاکھ بولو رضی اللہ، کہ میرے بولنے سے وہ رضی اللہ بن جائے گا؟ اللہ کس سے راضی ہے اس کی بھی اللہ نے کوڈنگ کی ہوئی ہے، وہ خود بخود رحمت آتی رہتی ہے۔ اور ایک لعنتی کو لاکھ رحمت اللہ بولو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ اللہ نے صفات بتائی ہوئی ہیں۔ قرآن اللہ کی کوڈنگ کی کتاب ہے، اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ رحمت کیسے آتی ہے، اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ لعنت کیسے آتی ہے۔ اگر زندگی ان اصولوں پہ گزاری جائے تو دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ماشاءاللہ گلاس بھی بہت بڑا ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اصول، وقت نہیں ہے ایک مجلس میں، یہ آج ہی رات ہم نے برمنگھم نکلنا ہے، ایک ہی اصول جس کے تحت جو میں نے آیت پڑھی، اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، دو چیزیں اللہ نے واجب کی، ایک دعا جو ڈیلی مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، شیعہ سنی جو بھی ہو، یہ دعا کرنی ہی کرنی ہے، اور اس دعا میں یہ ہے کہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پہ چلانا۔ اب بندہ یو کے میں یا پاکستان میں سیدھے راستے پہ چلے گا تو جنت میں جائے گا۔ کن کا راستہ؟ جن پہ تو نے نعمتوں کو نازل کیا، ان نعمت والوں کی محبت کو بھی اللہ نے واجب کیا۔ ایک محبت واجب ہے، ایک دعا واجب ہے۔ یہ دعا اور یہ محبت لازم اور ملزوم ہے۔ اس دعا پہ تب تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کی محبت میرے دل میں موجود نہ ہو۔ اب محبت کو کیوں واجب کیا؟ یہ بول دو تھا نیاز کرو واجب ہے، مجلس کرو واجب ہے، نہیں، محبت کو میں نے واجب کیا ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا موٹو لو اور محبت ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز انرجی پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ واللہ اگر بچوں کی محبت نہ ہو آپ کبھی کمانے جاؤ،
بیوی کی محبت نہ ہو کچھ کرو. کسی نے امام سے پوچھا مولا 9 مہینہ یہ بچہ ماں کو اذیت دیتا ہے. 9 مہینہ جب پیدا ہوتا ہے تو شدید ترین اذیت دیتا ہے. نارمل ڈلیوری اگر ہو 9 مہینہ شکم مادر میں پیدا ہونے سے پہلے برتھ سے پہلے ماں کو اذیت دیتا ہے. پیدا ہوتا ہے نارمل ڈلیوری ماں کو اذیت دیتا ہے. جب تک یہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا کبھی بیمار, کبھی ماں اس کی گندگی صاف کرے, کبھی پوری رات اس کے لیے جاگے, اپنا پورا سکون اپنی پوری آسائش اس بچے پہ لگا دیتی ہے. کہ مولا سمجھ نہیں آتا جبکہ یہ بچہ اس ماں کو کچھ دے بھی نہیں رہا پھر بھی اس کی تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے. 9 مہینہ شکم. اب یہ ہو نا بچہ پیدا ہوگا کوئی 1 ملین پاؤنڈ دے گا مجھے, ایسا بھی تو کوئی نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی گندگیاں دیتا ہے, پیدا ہوتے ہی تکلیفیں دیتا ہے, اس کے لیے جاگتی ہے. امام فرماتے ہیں یہ کمال خدا کا کمال ہے. اگر خدا اس بچے کی محبت ماں کے دل میں نہ ڈالتا, مطلب ماں لذت لے رہی ہوتی ہے اتنی تکلیف کے بعد, جب یہ بچہ اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو عجیب سا سکون اس کے دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. فرمایا یہ سکون اس محبت کا ہے جو خدا نے ماں کے دل میں رکھا ہوا ہے. یہ کمال محبت ہے جو انسان تکلیف کو برداشت کرتا ہے. یہ کمال محبت ہے کہ انسان ہر آسائش کو قربان کر دیتا ہے. بھائی اتنی سردی میں بارش میں کس وجہ سے آپ یہاں پہ جمع ہوئے؟ کسی نے بولا تھا کہ بیت القائم میں جاؤ گے 500 پاؤنڈ ملیں گے, آپ آ گئے. کون سی چیز ہے جو آپ کو کھینچ کے لائی؟ محبت ہے. یہ محبت ہے جو بندے کو عرش پہ لے جاتی ہے. یہ محبت ہے جو بندے کو فرش پہ لاتی ہے. یہ محبت ہے جو انسان کو جنتی بناتی ہے. یہ محبت ہے جو انسان کو جہنمی بناتی ہے. سب کچھ ہم سے محبت کرواتی ہے. اب اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے محبت کا, ہمیں یہ بتایا کہ اپنی نسلوں کو یہ سمجھاؤ محبت سے نہیں روک سکتے, محبت ہونی ہی ہونی ہے. کسی کو پھول سے, کسی کو گاڑی سے, کسی کو موبائل سے, کسی کو انسان سے, کسی کو حیوان سے محبت تو ہو جاتی ہے. لیکن اپنے بچوں کو یہ سمجھاؤ کس سے محبت کریں, کیونکہ اگر غلط محبت ہو گئی اپنے سارے جذبات اور انرجیز اس محبت پہ کیا کر دیں گے, لگا لیں گے. کسی کو کسی ایکٹر سے, کسی کو کسی فٹ بالر سے, کسی کو کسی سیلیبریٹی سے محبت ہو جاتی ہے, وہ جوان پاگل ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں رونالڈینو گیا, ایک عرب نے اس فٹ بالر سے ملنے کے لیے $2 ملین پے کیے کہ میں صرف اس کا ایک سگنیچر دینا چاہتا ہوں. ایک بندہ $1 ملین حسین پہ خرچ کر رہا ہے, ایک بندہ رونالڈینو پہ خرچ کر رہا ہے. دیکھو جذبات ایک ہی ہیں, جذبات ایک ہی ہیں, انویسٹمنٹ ایک ہی ہے, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ میں انویسٹ کس پہ کر رہا ہوں. یہ فیشن کیا ہے؟ فیشن محبت کا ابراز ہے, ظہور محبت ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی طرح بننا چاہتے ہو. اسلام کہتا ہے نبی کی سنت پہ عمل کرو, علی کی سنت پہ عمل کرو, ایک خاتون سیدہ کی سنت پہ عمل کرو. اگر اس کی محبت ہوگی تو اس جیسا حلیہ بنانا چاہو گے. ایکٹر کی محبت ہوگی تو ایکٹر والے حلیے. آج جوانوں کا فیشن وقت کے امام کی سنت نہیں ہے, امام باطل کی سنت کا نام ہے. امام کا مطلب کیا؟ میں جس کے پیچھے چلوں, میں جسے فالو کروں. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم سمجھتے قیامت کے دن ہر بندے کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا. امام کا مطلب ہے مولا علی, نہیں. امام مطلب جو تیرے آگے چلے, تو اسے فالو کر کے پیچھے چلے, اس کی طرح کپڑے پہنے, اس کی طرح بال بنائے, اس کی طرح فیشن کرے. خاتون نے شوہر کو فون کیا پاکستان جا رہے ہو, فلاں ڈرامے میں فلاں ایکٹر نے کپڑے پہنے تھے, بڑے خوبصورت تھے, وہ کپڑے تو ذرا لا دینا. اس کا امام کون بنا ہوا ہے؟ وہ ایکٹر بنا ہوا ہے, وہ ایکٹریسز بنی ہوئی ہے. آج امام باطل ہالی ووڈ ہے, آج امام باطل بالی ووڈ ہے. وہ امام بناتے ہیں اور وہ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ فیشن بنتا ہے, اور اسی فیشن کو ہماری نسلیں کیا کرتی ہیں؟ فالو کرتی ہیں. آج ہم کتنا علی ابن ابی طالب کو فالو کر رہے ہیں, آج ہم کتنا جناب سیدہ فاطمہ کو فالو کر رہے ہیں. آج میرے بچے کا رول ماڈل کون ہے؟ کبھی بال کوے کی طرح اوپر جا رہے ہیں, کبھی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, کبھی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, کبھی کپڑے صحیح ہیں. یہ جو معاشرے کی ویلیوز کو بنا رہا ہے, یہ کون ہے؟ ویلیو امام بناتا ہے, نہ کوئی امام باطل بناتا ہے. آج ہمارے لیے کریٹر آف ویلیو کون ہے؟ وہ باطل کا امام ہے. وہ مجھے بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے, وہ مجھے بتاتا ہے کہ برا کیا ہے, وہ مجھے بتاتا ہے کہ کون سی ڈرنک اور کون سی کمپنی پینی چاہیے, کون سا کھانا کھانا چاہیے. وہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے گھر میں برتھڈیز کیسے منانے چاہیے, وہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے فنکشنز کیسے ہونے چاہیے. تو آج عملاً میرا امام کوئی اور ہے, صرف مسجد کے احاطے میں میرا امام علی ابن ابی طالب ہے. جب حلیے ان کی فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا,
ہمیں باعث زینت سمجھو اور ہماری طرح اپنے حلیے بناؤ. لیکن آج مینٹلی دیکھا جائے, سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو ہم کسے کاپی کر رہے ہیں؟ یہ سارا سلسلہ محبت کی وجہ سے ہے. اور محبت ایسے نہیں کہ خود بخود ہو جاتی ہے. فرمایا محبت کے انٹرنس کے کچھ دروازے ہیں جو اللہ نے تجھے دیے ہوئے ہیں. محبت آنکھ کے ذریعے تمہارے دل میں داخل ہوتی ہے, محبت کان کے ذریعے تمہارے دل میں داخل ہوتی ہے, محبت زبان کے ذریعے تمہارے دل میں داخل ہوتی ہے, محبت قوت مشام سونگھنے کی طاقت سے. کسی اچھی تصویر کو دیکھا, محبت ہو گئی. اچھی آواز کو سنا, محبت ہو گئی. اچھے منظر کو دیکھا, محبت ہو گئی. ہوٹل پہ گئے, کسی نرم کمبل پہ ہاتھ لگا, لمس کیا, نرم تھا تو آپ نے کہا یہ اچھا ہے. کوئی چیز سخت تھی تو آپ نے کہا یہ اچھا نہیں. کسی چیز کو چکھا, ذائقہ اچھا لگا, آپ نے کہا اچھا ہے. تبھی فرمایا آنکھوں سے وہ دیکھو جو ہم نے بولا, کہ ایسا نہ ہو غلط کو دیکھو اور محبت ہو جائے, اور محبت ہو جائے گی تو دیوانہ ہو جائے گا. تبھی کہا کہ یہ آواز سننا اور یہ آواز نہ سننا, کیونکہ ہمیں پتا ہے تیرے لیے بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے. تبھی کہا کہ یہ چیز چکھنا اور یہ چیز نہ چکھنا. یہی کانسیپٹ آف حلال اور حرام ہے کہ اگر ہمارے کہے ہوئے باؤنڈریز میں چلو گے تو غلط محبت تیرے دل میں داخل نہیں ہو جائے گی. کئی ایسے جوان تھے, غلط محبت ہوئی, ماں باپ کے نافرمان بنے. غلط محبت ہوئی, زندگیاں تباہ کر دیں, خودکشیاں کر لیں. سب سے زیادہ سوسائڈ ریشو جاپان میں ہے, اور سب سے خوشحال ملک بھی جاپان ہے. پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, گھر ہے, سب چیز ان لوگوں کے پاس ہے. لیکن خودکشی کا ریشو کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ سکون نہیں ہے جس کے وہ طالب ہیں. کیونکہ سکون کا تعلق بھی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اب محبت کرسی سے ہو گئی, کرسی چھینی, بندے کو اٹیک آ گیا. محبت سونے سے ہو گئی, سونا گیا تو بندہ بیمار ہو گیا. بے حد محبت بیٹے سے کی, کسی ایکسیڈنٹ میں بیٹا مر گیا, اس کی زندگی گویا تباہ ہو گئی, گویا اس کو اٹیک آ گیا. مولانا اب دنیا میں مزہ نہیں آ رہا کیونکہ میرا بیٹا مر چکا ہے. وہ ساری محبتیں بیٹے کی طرف, وہ محبتیں بیوی کی طرف, وہ محبتیں مال دنیا کی طرف. اب وہی محبتیں ہیں جن کی وجہ سے کبھی میرے ایموشنز ہائی ہو جاتے ہیں, کبھی لو ہو جاتے ہیں. وہ محبت گویا مجھے نچواتی رہتی ہے, وہ چاہے تو میں ہنسوں اور وہ چاہے تو میں روؤں. فرمایا محبت کا معیار محمد اور آل محمد ہونا چاہیے. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. ان کی خوشیوں میں خوش ہوا کرو, ان کے غموں میں غمگین ہوا کرو, ان کے بچھڑنے سے غمگین ہوا کرو, اس کے روٹھنے سے تیرے وجود میں نا امیدی آنی چاہیے, اور اس کے ملنے سے تیرا وجود باغ و بہار ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں, باقی آگے جا کے سوچنا آپ کا کام ہے. دیکھیے دنیا کا سب سے قیمتی ترین دنیا میں چیز جو کسی بازار میں نہیں ملتی وہ کیا ہے؟ آپ کو گاڑی مل جائے گی, موبائل مل جائے گا, گھر مل جائے گا. کسی انسان کے ضمیر کو خریدنا بھی چاہتے ہو پیسے کے ذریعے سے, ضمیر فروشوں کا ضمیر بھی خرید سکتے ہو. کون سی چیزیں دنیا میں نہیں ملتی؟ دنیا کے مالدار ترین لوگ, بہترین گھر, بہترین بستر, سب کچھ ہے, شہرت ہے, مال ہے, دولت, لیکن کہتے ہیں سکون نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا شاپ اور مال نہیں ہے جو سکون کو بیچتا, جو پیس آف مائنڈ کو بیچتا. یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے, سکون, جو کسی بازار سے نہیں ملتی. اور انسان اسی کی تلاش میں دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگتا ہے. کہتا ہے گاڑی لوں گا تو سکون ملے گا, شادی کروں گا تو سکون ملے گا, اولاد ملے گی شاید پھر سکون ملے گا, گھر ملے گا تو شاید پھر سکون. مطلب اپنے لیے اسٹیپس بناتا ہے, یہ ملے گا تو سکون, یہ ملے گا تو سکون. لیکن ہوتا کیا ہے, جس گاڑی کو سکون سمجھتا ہے اور لیتا ہے 6 مہینے میں بور ہو جاتا ہے. آئی فون لے لوں گا تو سکون مل جائے گا, آئی فون لے لی, اب یہ نیا ماڈل آ گیا, اب وہی چیز پسند ہی نہیں. اب کہتے ہیں نہیں میں سکون لینا چاہتا ہوں. یہ ڈے بائی ڈے ورائٹیز میں اتنا پھنس جاتا ہے, اس سے سکون لوں گا, اس سے سکون لوں گا, اور چیزیں لیتا جاتا ہے, اور ان دی اینڈ اس کو سکون نہیں ملتا. کیونکہ آغا نراکی کا جملہ یاد رکھیے, فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بھی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہیں. پانی پیو گے انتہا نجاست, کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست, لذت نکاح لو گے انتہا نجاست. فرمایا ایسی چیزوں کے عاشق بنتے ہی کیوں ہو جن کی انتہا نجاست ہے. یہ دل لگی کے لیے اچھی ہیں لیکن ہمیشہ محبت کرنے کے لیے اچھی نہیں ہے. بے تحاشا بیوی سے محبت کرو, کل طلاق لے لے گی, بندہ مایوس. اولاد سے محبت کرو گے, صبح بڑے ہو کے چلے گئے, بندہ مایوس. مال سے محبت کرو گے, ڈکیت آیا چوری کر کے چلا گیا, بندہ مایوس. بدن سے محبت کرو گے, کوئی بیماری ہوگی, بندہ بستر پہ, بندہ مایوس. اور میں ایسی محبت کرو جو فنا نہ ہو, اس سے محبت کرو جسے بقا ہی بقا ہو, کہ اس سے محبت کرو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو.
سلیکشن اینڈ ریلیشن. تیری سلیکشن اگر عقل کی بنیاد پر ہو تو زندگی میں سکون ہے. تیرا ریلیشن اگر عقل کی بنیاد، کس کے ساتھ تعلق بنا رہے ہو، کس کا انتخاب کر رہے ہو. یہی مسٹیکس ہوتی ہے. شادی کرتے وقت انتخاب غلط تھا، گھر لیتے وقت انتخاب غلط تھا، دوست بناتے وقت انتخاب غلط تھا، امام بناتے وقت انتخاب غلط تھا. آج سارے مسلمان در بدر ہیں کیونکہ انہوں نے علی کا در چھوڑا تھا. آج نقمتوں میں اور بدبختیوں میں مر رہے ہیں. اگر یہ آل رسول کا انتخاب کرتے اس زمانے میں، آج مسلمان کہاں سے کہاں ہوتا. آج یہ ذلتوں میں ہیں. آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کے جوتے چاٹنے پر مجبور ہیں. آج بھیک مانگنے پر مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے آل رسول کا دروازہ چھوڑا تھا. اگر در علی پر آتے، اگر صحیح حکمرانوں کو مسند حکومت پہ بٹھاتے، آج خدا انہیں کیا عطا کرتا؟ عزتیں عطا کرتا. تو دنیا کا سب سے بڑا ہدیہ جو خدا کسی کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ سکون ہے. خلاصہ ایک جملہ اور ربط مصیبت. اکثر مومنین کربلا جاتے ہیں، یہ جملہ مشہور ہے، منہ میں بھی آیا، کہتے ہیں کربلا مومن کی جنت ہے. کربلا مومن کی جنت ہے. اب جنت ہے کیوں بولتے ہو مومن کی جنت ہے؟ سورہ رحمان کھولو، سورہ واقعہ پڑھو. خدا کہتا ہے جنت وہ جس میں حور ہے، جنت وہ جس میں غلما، جنت وہ جس میں محل، جنت وہ بندہ ڈیمانڈ کرے وہ چیز اس کے سامنے آئے، جنت جس میں دودھ کی نہریں، جنت وہ جس میں شہد کی نہریں. اب ہم نے کہا کہ جناب آپ تو کربلا گئے 40 کے دنوں میں، پیدل چلے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گھٹنوں میں تکلیف آ گئی، بندہ تھکا ہوا ٹوٹا ہوا، پھر بھی بولتے ہو کربلا مومن کی جنت ہے. جنت تو سکون کا نام ہے، جنت تو تھکاوٹ کے نہ ہونے کا نام ہے. جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں. یہ ایک ایسی جنت ہے جس میں دھوپ بھی ہے، جس کے پاؤں میں چھالے بھی ہیں، بدن مٹی سے مالا مال ہو جاتا ہے. یہ کیسی جنت ہے؟ تو کہنے لگا مولانا ساری باتیں صحیح ہیں، چھالے بھی پڑتے ہیں، پیدل بھی چلتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مولانا جیسے بین الحرمین گئے، نگاہ حسین کے روزے پہ پڑے، سکون ملا. اس سکون کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کربلا مومن کی جنت ہے. مطلب جنت سکون کا نام ہے، جنت حور کا نام نہیں، جنت غلمان کا نام نہیں، جنت شہد کی نہروں کا نام نہیں. یہ بالکل ایسے ہی بندے کے پاس مال دولت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. بندہ بیمار ہو نا، ہاسپٹل میں بیٹھا ہو، چرگے شرگے اس کے سامنے لاؤ، بھائی کھاؤ، کہتے طبیعت صحیح نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے میری طبیعت میں ناسازی آ رہی ہے. تو جنت کس چیز کا نام ہے؟ سکون کا نام ہے. اب سوال یہ ہے کربلا سے آپ کو سکون کیوں ملتا ہے؟ کہاں سکون ہے کربلا میں؟ ذریعے امام حسین میں، روزے امام حسین میں. یہ جو سونے کی زری بنی ہوئی اس میں سکون ہے، یہ جو پتھر کے مزار بنے ہوئے اس میں سکون ہے، یہ جو چاندی کی زری بنی ہوئی اس میں سکون ہے. اب یہ ہم ریئلائز نہیں کر پاتے کہ مجھے سکون کیوں مل رہا ہے کربلا سے. وہی کربلا میں اگر کوئی وہابی جائے اسے سکون نہیں ملتا. نام علی شیعہ سنے تو سکون ملے، نام علی کوئی مبغض سنے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. یہی ذکر حسین آپ کرو تو آپ کو سکون ملتا ہے. لیکن اگر وہابیوں کی مسجد کے سامنے سے یا علی کرتے جاؤ، یا حسین ان کا اندر ہی جل جاتا ہے. ایک ہی نام ہے، ایک بندے کو سکون دے رہا ہے، دوسرے بندے کا سکون لے رہا ہے. ایک ہی مزار ہے جس سے تجھے چین مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے. تو وہاں پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، وہاں جانے کے لیے مال قربان کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، بس جاؤں ذریعے امام حسین کو دیکھوں. لیکن دوسرا بندہ ہے جنت البقیع چلے جاؤ. کچھ وہ ہیں جو ترستے ہیں قبر زہرا کو دیکھیں، اور کچھ ایسے شرطے کھڑے ہیں جو ڈنڈیاں مارتے ہیں کہ دور ہو جاؤ. تجھے سکون مل رہا ہے، اسے نہیں مل رہا. یہ وہ غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ زری میں سکون ہے، گنبد میں سکون ہے. سکون در اصل محبت میں ہے، کیونکہ تجھے حسین سے محبت ہے. اب ہر وہ چیز جس کی نسبت حسین سے ہے اس سے تجھے سکون ملتا ہے. ہندو کو مندر سے سکون ملتا ہے، کرسچن کو چرچ میں سکون ملتا ہے، تجھے امام بارگاہ میں سکون ملتا ہے. جس کی جہاں محبت ہوتی ہے اسے وہاں سکون ملتا ہے. لیکن شکر خدا عطا کرو، اللہ نے تجھے بقا والی محبت دی ہے. وہ بتوں سے سکون تو لیں گے پر قبر میں سکون نہیں ملے گا. یہ حسین کی محبت ہے، یہ سیدہ کی محبت ہے جو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے، آخرت میں بھی سکون دیتی ہے. سیدہ کا نکاح ہو رہا تھا، حق مہر کا تعین ہوا.
آواز آئی خواتین میں سے، یا رسول اللہ، بیوی بلا رہی ہیں۔ رسول تشریف لے گئے، فرمایا بابا میں اپنے حق مہر میں ایک اور چیز بھی مانگنا چاہتی ہوں۔ کہ بیٹی کے حق مہر کافی نہیں ہے؟ کہ بابا ایک چیز چاہیے اپنے حق مہر۔ کہ کیا چاہیے فاطمہ؟ کہ بابا آپ کی امت کی شفاعت کا حق مانگنا چاہیے، حق مہر جناب سیدہ۔ وہ رسول جب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ راوی کہتا ہے حضرت رسول خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا۔ اب یہ حق اللہ کا ہے جو کسی کو دے کسی کو نہ دے۔ پر میں بابا حق کے شفاعت مانگتی ہوں امت کے لیے۔ کہتے رسول خاموش ہوئے، کس طرح بولیں کہ بیٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ حق رسول کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا محمد اپنی بیٹی کو کہہ دو ہم نے حق کے شفاعت دے۔ بی بی فضہ فرماتی ہیں جس طرح مولا علی نے اپنی صبح کی نماز کا دوسرا سجدہ دینے سے پہلے علی شہید ہو گئے تھے، یا ضربت لگی دوسرا سجدہ نہ دے پائے، اسی طرح جناب سیدہ نے مغرب کی نماز پڑھی تھی، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے مصلی پہ روح پرواز کر گئی تھی۔ فضہ کہتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد جو بی بی دعائیں کر رہی تھی، اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے خدا میرے علی کے چاہنے والوں کی گناہوں کی معافی کی طلبگار۔ اس وقت بھی سیدہ نے ہمیں یاد رکھا ہے، اور قیامت کا دن آئے گا فرماتے ہیں اللہ کی آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ کہتے ایک نوری ہماری آئے گی، اس میں پاک و پاکیزہ بیوی ہوں گی، انبیاء سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اولیاء سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ کہتے ڈائریکٹ خدا کلام کرے گا جناب سیدہ سے کہ اے میری کنیز آج جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگ۔ فرماتے اس نورانی ہماری سیدہ کے دو ہاتھ باہر آئے، ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا، دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے دو بازو، اور ایک ہی سوال کریں گے پروردگارا میں اپنے بابا کی امت سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں میرے حسین نے ان کا بگاڑا کیا تھا، میرے عباس نے ان کا بگاڑا کیا، اور فرماتی ہے تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں نہیں جاتے۔ سید میر داماد بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا دی، کسی کو دکھاتے نہیں تھے۔ وقت کے بادشاہ نے کہا کہ سید ہاتھ تو دکھا، کم ریاکاری کرنا نہیں چاہتا۔ جب جلی انگلیاں دیکھیں واقعہ ان کا بہت بڑا ہے، لیکن پوچھا کہ سید یہ بتا اس جوانی کے عالم میں 22 سال کا جوان ہے، تو نے خود کو گناہ سے کیسے بچایا؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت جب گناہ کرنے کا سوچتا تھا یہ ذہن میں بات آتی تھی کہ جب قیامت کے دن یہ بیوی اپنا شکستہ پہلو لے کر آئے گی اور مجھے کہے گی سید تو میرا ماننے والا تھا، کہتا یہی سوچ مجھے مار دیتی تھی۔ میں نے کہا بدن نہیں رہتا تو نہ رہے، لیکن قیامت میں سیدہ کے سامنے کبھی شرمندہ ہونا نہیں چاہتا۔ چھٹے امام فرماتے ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں پڑھنا چاہتا ہے، ابھی تو رویا نہیں تو رونا چاہتا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو آئے نہیں آنے کی تیاری میں ہے، پر میں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے خدا یہ میرے حسین کا زندہ۔ کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت اپنی دادی سے کہ امام رضا فرماتے شیعوں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو۔ ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ چھٹے امام کا صحابی دوڑتا ہوا میرے امام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا وہ جو آپ کا چاہنے والا تھا حکومت کے سپاہی پکڑ کر لے کر گئے ہیں اور سزا سنائیے کہ اس کی گردن کو کاٹا جائے گا۔ امام نے کہا جرم کیا کیا؟ قتل کیا، چوری کی، کسی کے ناموس پہ حملہ کیا؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر اتنی بڑی سزا کیوں سنائی ہے؟ کہا مولا راستے سے چل رہا تھا، چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا، پہلو کے بل زمین پہ گرا، اور مولا جب گرا نا اٹھتے ہوئے انہوں نے آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت پوچھی۔ مولا سپاہیوں نے آواز سن لی،
اسے لے گئے ہیں اور کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے. اتنی بڑی شخصیت پہ لعنت بھیجی ہے کہ امام نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا خدایا مجھے تجھے میری دادی زہرا کے پہلو کا واسطہ, اے خدا اس کے بچوں پہ رحم فرما, اسے آزادی دے دے. کہتے ہیں قاصد دوڑا دوڑا ہے مولا, اسے چھوڑ دیا گیا ہے. صحابی گیا کہ تجھے نہیں پتا یہ دعائے امام کا اثر ہے. یہ آیا, کہتے امام نے اٹھ کے اس کا استقبال کیا, اس کے ماتھوں کا بوسہ لیا اور امام نے اسے بٹھایا. کہا اے میرے چاہنے والے یہ بتا کتنے لوگ ہیں جن کو چوٹیں آتی ہیں, کسی کا بازو ٹوٹتا ہے, کسی کا پاؤں ٹوٹتا ہے, میں نے آج تک نہیں سنا کوئی چوٹ لگنے کے بعد میری دادی کے قاتل پہ لعنت کرے. بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا مولا کہ پہلو کے بل زمین پہ گرا, کمر کی ہڈی میں بڑی تکلیف ہے مولا, سانس لینے میں بھی دشواری تھی مولا. اسی وقت آپ کی بات یاد آ گئی کہ آپ کی دادی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ مولا, تبھی میں نے اس قاتل پہ لعنت کی. اس قدر اہل بیت اپنی ماں سے محبت کرتے تھے. 2 جملے مصیبت کے, یہ دن شہادت کے دن ہیں. یہ وہ آنسو ہیں جو قلب انسان کو صاف و شفاف کرتے ہیں, جو قلب کو نورانی بناتے ہیں. فرمایا خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو, خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے. کہ مولا ایک سلام سے ثواب مل جائے گا؟ فرمایا نہیں, ایک نشانی ہے, جب مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے, یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں, حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. دلوں کو کربلا جائیں, سلام کریں, یتیم ایمان کے دل ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ. سب مل کے سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ. خلوص دل سے سلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ. میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پر, آپ نے زندگی میں بڑے ذاکروں کے مصائب سنے ہوں گے, زندگی میں بڑے نوحے سنے ہوں گے, لیکن علماء فرماتے ہیں اندھیری راتوں میں اگر امام زمانہ کے ساتھ رونا چاہتے ہو تو زیارت ناہیہ پڑھا کرو. ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے. سنیں گے اپنے جد پہ کیسے گریہ فرماتے ہیں. اب جو جملے پڑھوں گا یہ کسی عالم کے جملے نہیں, یہ حجت خدا امام زمانہ کے جملے ہیں. فرمایا میرا سلام ان زخمی رخساروں پر, جب کبھی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں نام نہیں لیتے,
یہ نہیں بتایا یہ کس کے رخسار ہے، نشانی بتائی قدیمی مومنوں سمجھنا تیرا کام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدل کر، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدل کر، کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کل کیا۔ میں ہمیشہ ایک جملہ بولا کرتا ہوں، قسم کھا کے یہ جملہ بولتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے قسم ہے خدا کی، اگر مدینے میں تماچا نہ مارا جاتا، کبھی کربلا میں 4 سالہ بچی کو تماچا نہ مارا جاتا، اگر مدینے میں تیرے زہرا کو آگ نہ لگائے جاتے، کبھی کربلا میں خیموں کو نہ جلایا جاتا، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑے جاتے، کبھی کربلا میں حسین کے لاشے پہ وہ ظالم گھوڑے نہ دوڑا۔ مجھے قسم ہے خدا کی، اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتے، کبھی بازار شام میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتے، اگر مدینے میں سیدہ کو دربار میں نہ بلایا جاتا، وہ کبھی شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی کو نہ بلایا جاتا، اگر مدینے میں ظلم نہ ہوتا، کبھی کربلا میں ظلم نہ ہوتا۔ امام حسن جب بھی مسجد جاتے تھے لمبا راستہ لیتے تھے، کسی مومن نے کہا مولا یہ راستہ بڑا قریب ہے، اس راستے سے چلے، رو کے کہنے لگے زندگی گزر گئی میں کبھی اس راستے سے نہیں گیا، مولا کیوں نہیں جاتے؟ فرمانے لگے اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ بھرا دروازہ گرا۔ میں نے کسی جوان سے سوال کیا مصیبت سیدہ کو سمجھانے کے لیے، میں نے کہا جوان اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے کوئی تیری ماں کو تماچا، رو کے کہنے لگا مولانا دعا کرے اللہ مجھے موت دے، پر یہ منظر مجھے کبھی نہ دکھائے۔ امام حسن فرماتے ہیں مدینے کی گلی تھی، حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، میں فریادیں کر رہا تھا کوئی آئے میری اماں کا بچا لے۔ میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدل کر۔ میں نے عرض کی سیدہ قیامت کے دن 2 چیزیں لائیں گی، ایک حسین کا خون بھرا کرتا، ایک عباس کے کٹے ہوئے بازو، دوسرا سلام بڑا عجیب۔ یہ جملے امام زمانہ کے جملے، پہلا سلام ننے سے رخساروں پہ کیا، دوسرا سلام بڑا درد بڑا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں، اللہ جانے یہ کس بی بی کی کلائیوں،
میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ وہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا. میں نے علماء سے پوچھا یہ کس بی بی کی کلائیاں ہے؟ فرمانے لگے یہ سیدہ زینب کی بندھی ہوئے کلائیاں. اگر امام زمانہ کسی مصیبت پہ گریہ کرنا یقیناً وہ مصیبت بڑی ہے. پھر میں نے سوچا بی بی زینب پہ تو بڑے بڑے مصائب ہے. کسی ظالم نے نوکے نیزہ سے مارا, کسی نے تازیانے سے مارا, لیکن امام زمانہ نے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کیوں یاد کیا؟ کہنے لگے اس لیے کیونکہ 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ کیا پڑھ دیا کہ زینب عباس کی طرح گری. ارے عباس کے بازو سلامت نہیں تھے, زینب کے بازو سلامت تھے, بھلا عباس کی طرح کیسے گرے؟ میں نے کہا جواب میں نے دوں گا. امام زمانہ فرماتا ہے میرا سلام ہو میری ان پتھیوں پہ اور جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھ گیا تھا. وہ زینب ایسے گرے جیسے عباس گرے تھے. امام زمانہ آپ کے مطلب ایک جملہ آپ نے امام حسن کا سنا, فرمایا زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرا کیونکہ اس گلی میں اس ظالم کا گھر تھا جس نے میری اماں پہ آگ بھرا دروازہ گرا. اب اس جملے کو محسوس کرنا امام زمانہ کا جملہ. میں کہوں مولا حسن زندگی گزر گئی, جس نے ماں پہ ظلم کیا اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کیا. لیکن سنیے امام زمانہ کیا فرماتے ہیں, پہلے کا میرا سلام ہو زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. میرا سلام ہو ان بندھے ہوئے ہاتھوں پہ جو پسے گردن باندھے گئے. تیسرا سلام سب سے مشکل سلام ہے, فرمایا میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ. اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ ہیں, علی اکبر کے ہونٹ ہیں یا علی اصغر کے ہونٹ ہیں؟ جواب میرے مولا نے خود دیا. میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ اور جن پہ ظالم چھری مارا تھا. او امام حسن ماں کا دشمن کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے, لیکن ایک 4 سال بچی ہے جو دیکھ رہی تھی ظالم بابا کو چھری مارا تھا. فریادیں کرتی رہی ماں میرے 3 دن کا پیاسا میرا غریب وطن بابا. سونے سے سیدہ فاطمہ جواز اہل بیت کے گھرانے کے یتیم بچوں. پروردگار ہم سب بھی ایک طرح سے یتیم ہیں. ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. کائنات میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے مہدی زہرا کا ظہور فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے خدا ہم سب کی نسلوں کو سیرت علی اور آل علی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما.
اے خدا بحق محمد و آل محمد حاضرین کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما، جو تنگ دست و قرض دار ہے خدایا ان سب کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو قبر کی پہلی رات شفاعت امام حسین نصیب فرما، قیامت کے دن شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما، جو مرحومین گزر گئے ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ماں و بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔